بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غرور اور تکبر کی نشانی۔ ایک روز قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک مغلوب الحال درویش عدالت میں داخل ہوا اور مناسب جگہ پر بیٹھ گیا۔ حاضرین محفل نے اس کی ظاہری حالت سے اس کی معمولی حیثیت کا اندازہ لگایا اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر جوتوں کے پاس جگہ دے دی۔ وہ درویش اس رویے سے بہت مایوس ہوا اور مگر خاموش رہا۔ اس وقت جس علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بھی اس مسئلے کا مناسب حل بتانے سے عاجز رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ غصے میں بھر گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئی اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ درویش اس دوران خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر بلند آواز سے بولا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں۔ قاضی نے اس درویش کو اجازت دے دی۔ اس درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل علمی مسئلے کو بیان کر دیا اور اس کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ حاضرین محفل کو اس درویش کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مخلوق الحال درویش کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی دستار اتار کر اس درویش کو دے دی اور کہنے لگا کہ صد افسوس ہم آپ کے علمی مرتبے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ آپ اس دستار کے زیادہ حقدار ہیں۔ درویش نے قاضی کی دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ میں غرور اور تکبر کی اس نشانی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا۔ یاد رکھو کہ انسان کا رتبہ بہتر لباس نہیں، بہتر علم سے ہوتا ہے، اور کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا، اور کدو کا سر سب سے بڑا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ مخلوق الحال درویش حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عذرائے عجز و انکساری کا نام بیان نہیں کیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ مخلوق الحال درویش حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ علم کا خزانہ تھے، اور اس کا بہترین ثبوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف بوستان سعدی اور گلستان سعدی ہے، جس سے آج ایک عرصے گزرنے کے بعد بھی اہل علم کسب فیض کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔